السلام علیکم خواتین و حضرات، عمران خان صاحب کی ایک اور مارکت الارا تقریر دی ورلڈ اکنامک فورم میں، آپ ایمانداری سے مجھے ایک بات بتائیے، کیا نواز شریف، آصف زرداری پاکستان کا مقدمہ اس طرح کسی پلیٹ فارم پہ لڑ سکتے ہیں؟ آج تک لڑا ہے؟ کیا ان میں یہ ایبلٹی ہے؟ ایمانداری سے جواب دیجئے۔ نہیں ہے۔ ان کی صورتحال تو یہ تھی کہ ایک دفعہ نواز شریف صاحب کو ملاقات کا ٹائم نہیں دے رہے تھے امریکن پریزیڈنٹ، تو انہوں نے کہا کہ جب وہ ایلیویٹر سے نیچے اتریں گے تو لابی میں میری کھڑے ہو کے فوٹو کھنچوا دینا ان کے ساتھ، اور پھر جو ہے وہ میں پاکستان میں پبلش کروا سکوں، اخبارات کو دے سکوں۔ آصف زرداری جب امریکن پریزیڈنٹ سے مل جاتے تھے اس کے بعد بڑے ریلیکس ہو کے کہتے تھے وہ جان چھٹی، جان میں جان آ جاتی تھی۔ یہ لوگ پاکستان کا مقدمہ لڑتے نہیں لڑ سکتے تھے، یہ بات دشمنوں کو بھی پتہ ہے اور دوستوں کو بھی پتہ ہے۔ آئیے اب ذرا اس پہ غور کیجئے جلدی سے کہ عمران خان کی تقریر سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیا غربت دور ہوگی؟ اب یہ سوالات لوگ اٹھائیں گے، صاحب مہنگائی ختم کر دیجئے، اچھی تقریر سے ہمیں کیا لینا؟ اب اس قسم کا پروپیگنڈا سامنے آئے گا۔ اچھا، ایک تو وہ لوگ یہ بات کہہ سکتے ہیں جو بیچارے بالکل ہی ناخواندہ ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ان کا بڑا مسئلہ، اور یہ مسئلہ حقیقی مسئلہ ہے، ان سے ایگری کرتا ہوں۔ دوسرا وہ طبقہ جو کہ کرپٹ ہے اور صرف عمران خان کے خلاف جو ہے پرابلم پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ یہ اس قسم کی باتوں کا آغاز کرے گا۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ دیکھیے، آج پوری دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل ولیج ہے، ہم سب مانتے ہیں۔ آج ہم ایک دوسرے سے انڈیپینڈنٹ نہیں رہ سکتے، انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں ایک پہ۔ آج صبح جب آپ ناشتہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جو کافی آپ پی رہے ہیں وہ میکسیکو کی آئی ہوئی ہے، جو سوٹ یا شرٹ آپ نے پہنی ہوئی ہے وہ اٹلی سے آئی ہے، جو دوا آپ کھا رہے ہیں وہ کینیڈا سے آئی ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ ایک دوسرے ملک میں جا رہی ہے، اور بزنس کا دور ہے، کمیونیکیشن کا دور ہے، یہ اے آئی کا دور ہے۔ تو یہ تمام حقائق جو ہے جو سنجیدہ لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ آج ہم انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں، اور اس دنیا میں بزنس حاصل کرنے کے لیے اور اپنے معاملات پر سیاسی پہلوؤں کو جو الجھ جاتے ہیں ان کو سلجھانے کے لیے ہمیں مختلف ممالک کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہاں رائے عامہ ہموار کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ کو یاد ہے کچھ عرصہ پہلے ہندوستان کے پردھان منتری، بہنوں اور بھائیوں، متروں، ہم نے پاکستان کو تنہا کر دیا ہے، بہت پیسہ خرچ کیا انہوں نے یہاں امریکہ میں لابنگ کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف، اور اس مرد مجاہد نے کس تیزی سے اس کو اٹھا، اس پروپیگنڈے کو اٹھا کے باہر پھینکا ہے۔ دیکھیے، ایک بہت اہم بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، میں اسٹریٹ بات کرنے کا قائل ہوں۔ آج سے پہلے پاکستان کی تصویر جو ہے پورے یورپ امریکہ میں یہ لی جاتی تھی، دہشت گرد لوگ، حملہ کرنے والے لوگ، صافے باندھے جھگڑا کرنے والے لوگ، بم پھاڑنے والے لوگ۔ جبکہ حقیقت کیا تھی؟ حقیقت یہ تھی کہ ہمارے 60,000 لوگ دہشت گردوں کو مارتے ہوئے شہید ہو گئے، ہماری اربوں کی اکانومی جو ہے وہ تباہ ہوئی۔ حقیقت یہ ہے، لیکن یہ حقیقت صرف آپ کو پتہ تھی، مجھے پتہ تھی، امریکہ کے عام شہری کو، یورپ کے عام شہری کو یہ بات نہیں پتہ تھی۔ ان کو تو یہ پتہ تھا جب کوئی حادثہ ہو جائے، مسلمانوں کے پاس کوئی بڑی آفت بھی آ جائے تو پتہ ہے وہاں پہ کیا ری ایکشن ہوتا تھا؟ ارے ان کی کیا ہمدردی کرنا، یہ تو خود بہت بدماش ہیں، یہ تو خود بہت فائٹر اور لٹیرے ہیں۔ اب عمران خان کی تقاریر کے بعد، ان کی پریزنس کے بعد دنیا کو پتہ چلا ہے کہ نہیں بھائی، یہ ظالم نہیں، مظلوم ہیں، انہوں نے لوٹا نہیں، یہ لٹے ہیں ہماری وجہ سے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، ٹرننگ نیگیٹو انٹو پازیٹو، سچائی کو جو ہے وہ سامنے لانا اور یہ پروپیگنڈے کو دور کرنا۔ اب پتہ چل رہا ہے لوگوں کو کہ کشمیری جو ہیں وہ دہشت گرد نہیں ہیں، وہ فریڈم فائٹر ہیں۔ جیسے ہمارے عظیم پریزیڈنٹ واشنگٹن تھے، جب وہ آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے تو کوئی انہیں دہشت گرد کہتا ہوگا مخالف، لیکن ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک فریڈم فائٹر تھے۔ تو اس فرق کو جو ہے
وہ واضح کیا ہے عمران خان کی لیڈرشپ نے. اور آج اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا کرسمہ دیا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ کہتا ہے تم ہمارے دوست ہو, یو آر مائی پرسنل فرینڈ. اچھا, روسی صدر پوٹن ہاتھ پکڑ کے لے جا رہا ہے دوسری طرف, ٹھیک ہے نا. جرمنی کی چانسلر جو وہ کہہ رہی ہمارے ساتھ فوٹو کھچاؤ. دنیا کا ہر بڑا اخبار اور ٹی وی اس کو انٹرویو کرنا چاہتا ہے, ان سے کہتا ہے کہ آپ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیجئے. جبکہ یہاں پہ میں نے وہ دن دیکھے ہیں کہ ہمارے ایمبیسی کے لوگ کہتے تھے یار کسی طرح سے فلاں سے بات کرو, فلاں سے بات کرو, ایک انٹرویو کا ارینجمنٹ ہو جائے. یہ صورتحال کتنی بڑا چینج ہے, اٹس اے بگ چینج. اس کے فائدے کیا ہیں؟ اس کے فائدے یہ ہیں کہ آج کشمیر پہ جہاں پہ آپ کا کوئی بات نہیں سن رہا تھا, آج بار بار ہر فورم پہ عمران خان وہ مقدمہ لڑتے ہیں, ٹھیک ہے نا, پاکستان کی سچویشن بتاتے ہیں. تو جب کشمیر کا مسئلہ ہوگا تو پاکستان کو وہ مخالفت نہیں لینی پڑے گی جو پہلے ہندوستان نے پیدا کر دی تھی. پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے آج ان تمام تقاریر سے فائدہ پتہ ہے کیا ہے؟ برطانیہ کہہ رہا ہے اپنے سٹیزن سے کہ گو ٹو پاکستان, وزٹ ناردرن پارٹ آف پاکستان. آج یہ ٹریول ایڈوائزری کی جا رہی ہے. جرمنی کے لوگ اپنا ویزا نرم کر رہے ہیں پاکستان کے لیے, کینیڈا کے ویزا نرم کیا جا رہا ہے پاکستان کے لیے. آج بہت سارے ممالک انویسٹمنٹ کے لیے آ رہے ہیں. ایک شخص یہ کام کر رہا ہے, بتائیے آج اس کو کیا نام دیا جائے, اس کی بات کو کیوں نہیں آگے بڑھایا جائے؟ اور پاکستانی میڈیا سانپ سونگا ہوا ہے, سوائے ایک آدھ کے سب خاموش ہیں. تمہارے لیڈر کو پوری دنیا ہاتھوں ہاتھ لے رہی ہے اور ڈیزائر کر رہی ہے کاش ہمارا بھی اتنا کرسمیٹک لیڈر ہو جو جا کے ہوسٹ کہہ رہا ہے اس دن ایک ورلڈ اکنامک فورم میں بیٹھا ہوا کہ آپ نے کیا اچھی ایکسپور تقریر کی ہے بغیر کسی نوٹس کے. میں نے ابھی آپ کو شاید ڈیفائن کیا یا نہیں کیا کہ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں کہ ورلڈ اکنامک فورم کیا ہے. یہ صرف اکانومی کو ڈیل نہیں کرتی, یہاں پہ پولیٹیشینز بھی آتے ہیں, پولیٹیکل ایشوز کو بھی ٹچ کیا جاتا ہے, ٹیکنالوجی کو بھی, اور بڑے بڑے انویسٹر بھی آتے ہیں. صرف اکانومی پہ بات نہیں کی جاتی. اور یہ بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے, بہت اہم اجتماع ہوتا ہے. اور دیکھیے گا اس کے بعد جو ہے بہت سارے ممالک پاکستان کی طرف آئیں گے. آج پاکستان کو یہ جرت عمران خان نے دی ہے کہ وہ آ کے کہتے ہیں امریکہ میں ڈو مور, نو سر, نو مور. وی وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف دا سولوشن, ناٹ پارٹ آف دا پرابلم. ہم جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتے. وی وانٹ ٹو بی پارٹ آف پیس, ناٹ پارٹ آف وار اور پرابلم. کیونکہ ہم وار کو پرابلم سمجھتے ہیں, ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. یہ جب بات ان سے کی جاتی تھی, نواز شریف سے یا آصف زرداری سے, ان کی گھگی بن جاتی تھی. ڈو مور پہ یہ یوں کھڑے ہو جاتے تھے, اوکے سر, واٹ ایلس ڈو یو وانٹ می ٹو ڈو. ان میں وہ گٹس نہیں تھے, وہ نالج نہیں تھی, وہ جذبہ پاکستانی کا نہیں تھا. یہ کس کام کے تھے پھر؟ یہ اس کام کے تھے پاکستان میں اقتدار حاصل کریں اور کرپشن کریں, لوٹ مار کریں, دادا گیری جو وہاں پہ کرتے تھے وہ کریں. انٹرنیشنل ارینا میں تو ان کا کوئی کام ہی نہیں تھا, یہ آنا ہی نہیں چاہتے تھے, مصیبت سمجھتے تھے. جب یونائٹڈ نیشن کا اجلاس ہو یا وہ ہو تو بہت پریشان ہوتے تھے کہ وہاں کیوں جائیں. اور ایک دفعہ ورلڈ اکنامک فورم میں آپ وہ ویڈیو جا کے دیکھیے گا, میں آپ سے کہتا ہوں آپ خود جا کے ریسرچ کیجئے, دیکھیے کہ ہوسٹ کیا سوال کر رہی ہے, اب وہ چشمہ اتار کے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں اور جواب نہیں دے رہے. تو پاکستان کو آج ایک ایسا لیڈر ملا ہے جو پاکستان کی بات پوری دنیا کے سامنے اس انداز سے رکھ رہا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہاں تمہارے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے, تم ظالم نہیں مظلوم ہو, تمہارے 60,000 لوگ مرے ہیں. اتنی اچھے انداز سے انہوں نے بات کی. اب بہادری دیکھیے, کہتے ہیں ہاں مجھے اپنے ملک میں بہت کرٹیسزم برداشت کرنا پڑتا ہے اکانومی کی وجہ سے, ساری بات ہے, قرضے لیے ہوئے. اب وہ آپ کو مجھ کو سب کو پتا ہے, وہ قرضے جو لے کے بھاگ گئے, لندن جا کے بیٹھ گئے, جنہوں نے سرے محل خرید لیے, عمران خان نے نہیں لیے وہ قرضے. عمران خان تو ان قرضوں کی ادائیگی کر رہے ہیں, قرضے انہوں نے لیے تھے جو کھا کے بھاگ گئے. تو خواتین و حضرات, یہ ایک ایسا موقع ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پرائم منسٹر کو سپورٹ کریں. اور یہ بات اگر آپ کی سمجھ میں آتی ہے کہ جب میں کہتا ہوں ہم کیوں سپورٹ کریں عمران خان کو, تو میں آپ کو بالکل سچائی سے میں
سادہ سے بات کرنے والا آدمی ہوں اور اسٹریٹ بات کرنے والا آدمی ہوں، گھما پھرا کے 30 منٹس میں ایک نکتہ نہیں، جو بھی بات ہے، کیونکہ چھوٹے وقت میں، تھوڑے وقت میں تو وہی بات کہی جا سکتی ہے جو سچی اور اسٹریٹ ہو. تو یہ بات اگر آپ کو پسند کرتے ہیں، آپ اس کو لائک کرتے ہیں، تو برائے مہربانی اس بات کو آگے بھی بڑھائیے. اور یوٹیوب پہ میرے چینل ہے فائق صدیقی شو، اس کو بھی دیکھیے. اگر آپ اس کو پسند فرمائیں اور سبسکرائب کریں تو آپ کی بڑی عنایت. بہت شکریہ. خدا حافظ.